أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صحیح فطرت والا انسان، صحیح فکر رکھنے والا انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صحیح فکر، غلط فکر، اچھا ارادہ، غلط ارادہ، اچھا کام، غلط کام، دو طریقے، دو طاقتیں، دو قوتیں انسان کے اندر پیدا کر کے رکھے ہیں. یہ طاقت بے حد و حساب جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ شان، یہ کیفیت، یہ صفت دوسری مخلوقات میں نہیں رکھا، فرشتوں میں بھی نہیں رکھا. اسی لیے لا یعصون اللہ، اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہوتا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بس جس چیز کی پابندی لگا دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے ذرا ہٹتے نہیں، ذرا ہٹتے نہیں. انسان کے اندر اطاعت اور نافرمانی، ہاں اور نہ، اچھا اور برا، یہ سب کچھ کرتا ہے انسان سوچ کے بعد، فکر کے بعد. تو یہ سوچ اچھی اور بری دونوں ہیں. سابقہ آیتیں، سابقہ سورے، اس سے متصل جو سورہ گزرا، خاص طور پر فکر جب صحیح نہیں، بے تکا بے ڈھنگے سوالات، بے تکا بے ڈھنگے سوالات، اعتراض کے طور پر، تنگ کرنے کے طور پر، حق کو پہچاننے کے لیے نہیں، حق کی موافقت کرنے کے لیے نہیں، حق کے اوپر چلنے والوں کی مخالفت کرنے کے لیے. کیونکہ نافرمانی کا غلبہ فکر کے اوپر ہو گیا، دلوں کے اوپر گناہوں کا اثر زیادہ چھا گیا، وغیرہ وغیرہ. کبھی تو اعتراض کیا، رسول کو شادیوں کی کیا ضرورت، کہ رسول ایک سے زائد شادیوں کی کیا ضرورت، مسائل پیش کرتے ہیں. کئی سوال ہوا کہ رسول کو کھانے کی پینے کی کیا ضرورت. کئی سوال ہوا فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجنا تھا. کئی سوال ہوا ہمارے جد اعلیٰ، ہم سارے عربوں کے سب سے بڑے مرتبے والے کہلاتے ہیں، خصی بن کلاب، جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے. خصی جن کو 20 سال ہو چکے ہیں مر کر، اگر آپ رسول ہیں تو ان کو زندہ کر کے بتلائیے. یہ خبر میں سے اٹھنا، ہم سب کو تاکید کرنا، یہ بتانا یہ واقعی پیغمبر ہیں، یہ نبی ہیں. اے عربو، تم سب کے سب ان کے اوپر ایمان لا لو. جو ماننا نہیں چاہتا اس کے بے تکا اعتراضات رہتے ہیں. یہاں سے تنگ کرنے کے عنوان سے سوال بھی ہے. آپ کو یقین ہے کہ یہ تنگ کرنے کے عنوان سے سوال ہو رہا ہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں. وقت خراب. اور علم کو چھپانا نہیں، طلب کے لیے ہے تو بتانا ہے. نہ بتانے پر معلوم رکھنے والے کے لیے گناہ ہے، گرفت ہے. جب گناہ گرفت ہے تو اصلاح اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اسی پر انتقال ہوتا ہے، تو اس کے پر عذاب بھی ہے. اسی طرح آج کی اس آیت کے اندر بھی ایک قسم کا بے تکا سوال، یہ سوال ہوا. پہلے تو نبی ماننے سے انکار، کیا انسان بھی کوئی نبی ہو سکتا کیا؟
یہ بے ڈھنگے سوالات پہ خود اقرار کے کئی پہلو نظر آتے ہیں، نہ پہچانتے ہوئے جانتے ہوئے بس انکار کرنا، مخالفت کرنا، تنگ کرنا، بس یہ ایسوں کے پاس دلیل بھی کام نہیں کرتی، ایسوں کے پاس دلیل بھی کام نہیں کرتی۔ اب یہاں من جملہ اعتراض کے اعتراض اس کلام پاک کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اب کلام پاک کے بارے میں یہ بات تو کم و بیش کسی کو تحقیقی تو کسی کو سرسری، اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتخاب کیا، اپنی مقدس کتابیں نازل کرے، یہ بھی سرسری پتہ، کسی کو تحقیق کے ساتھ نہیں تو سرسری طور پر صحیح علم ہے۔ وہ ایک ہی اللہ کی ہر کتاب صرف ایک ہی زبان پہ نہیں آئی، جو نبی جس قوم کا تھا، جس علاقے میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اہلیت اس میں ڈال دی، پیدا کر دی، تو وہ قوم کی عام طور پر جو زبان ہے، بولی ہے، بات چیت ہے، گفتگو ہے، اسی گفتگو میں ان کے لیے مقدس کتاب نازل کی، اسی کے لیے اسی میں نازل کرنا۔ تو اب عربوں کا ایک بیتوقع سوال یہ ہوا، جو سرسری معلومات کی بنیاد پر وہ ابھی تو کتابوں کا انکار تھا، اب کتاب کا اقرار، تو یہ اعتراض کہ عربی میں کیوں آئی؟ چونکہ اب تک کتابیں جو نازل ہوتی گئی تھیں یہ عربی نہیں تھیں، جو عربی نہیں تھی اس کو عجمی بولتے ہیں، یعنی عجمی میں تھی، عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں، فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں، تو پھر یہ قرآن کو عربی میں کیوں؟ یہ بے ڈنگا سوال، لیکن اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ وضاحت کی دیتے ہیں کہ ایسا کیوں، اور پھر ادھر یہودیوں میں سے حدیث میں وضاحت ہے، یہودی 71 ٹرینڈس، جس کو فرقے کو ٹرینڈس مانے ایک جہت، ایک نظریہ، ایک خیال، ایک فکر، ٹوٹلی مسلمان، قومیت کے لحاظ سے یہودی، جیسے مسلمان، ٹوٹلی مسلمان، اللہ کی مقدس کتاب ایک، اللہ کا رسول ایک، مظاہرہ اور اعلان اسی اللہ تعالیٰ کا، وابستگی قرآن جس کے پر نازل ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ، اور پھر جہت بنیادی چیزوں میں ایک فریق یہ بنا، 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 صرف اسی دور کی یہ نہیں ہے، یہ چلتے گئے، یہ مخالفتیں چلتے گئے۔ مسلمہ کذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، آپ کی موجودگی میں اعلان کیا میں نبی ہوں، آمنا سامنا ہو تو کہنے لگا کہ اے محمد تم میرے پر ایمان لاؤ، مجھ پر تم ایمان لے کر آؤ۔
نہ صرف دعویٰ کیا، ایک مضبوط طاقت اور فوج کا بھی مالک تھا. آسانی سے شکست نہیں دی جا سکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کا وجود تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سینکڑوں صحابہ کو شہادت پانا پڑا، اتنی مضبوط طاقت تھی اس کی. پھر اس کے بعد سے تو صدر اسلام خلفاء راشدین کے دور تک فتنوں سے خالی. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں فتنوں کی ابتدا ہو جاتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو بڑھ جاتی ہے اسلامی مملکت، نظریے بڑھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہودیوں میں بھی یہ 71 فرقے، بعد میں عیسائی آ گئے، وہی قوم بنی عیسائی 72 ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری قوم 73 میں جائے گی. وہ بحث بھی بتانا نہیں ہے. یہودیوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ عیسویہ کہلاتا ہے. شہر کے اندر بھی ایک شخص کے معتقد ہو گئے، وہ اعتقاد میں ایک بڑی تعداد بن گئی، اس شخص کے نام سے وہ ایک گروپ کی شناخت ہو جاتی. یعقوبی، آپ پتہ لگتے یعقوبی فلاں سے یہ زمانے کا طریقہ کار رہا. دنیاوی اعتبار سے نسبت الگ، تعلیمی اعتبار سے الگ، دینی اعتبار کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں بھی یہودیوں کا بھی فرقہ، اس کا یہ دعویٰ ہے یہ آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا انکار نہیں. یہ اللہ کا کلام سچ ہے، حق ہے، تو پھر اس کے اندر کی پوری باتیں حق کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے رسول حق ہیں، سچ ہیں، تو پھر ان کی آدھے باتیں سچ اور آدھے باتیں غلط کیسا ہو گئی؟ ان کا یہ ماننا ہے یہ صرف اور صرف عربوں کے واسطے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہم عرب نہیں ہیں لہذا ہمارے نہیں، اسی طرح دنیا کی تمام قوموں کے لیے نہیں. وغیرہ وغیرہ. اب آیت کا ترجمہ تو بات واضح کر لو، صاف کر لو دماغ کو. ہم نے جتنے رسولوں کو آج تک بھیجے ہیں، قرآن نے کتنی تعدادیں نہیں بتائی. قرآن نے کہہ دیا، چند کی تفصیل پیش کر کے بہت سے رسول ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وضاحت کر دی گئی، کوئی 1,24,000، وہ بھی قطعی نہیں. کسی نے ایک روایت میں 2,24,000 تک کا ذکر کر دیا. پر ماننا اتنا ہی ہے کہ بہت سے انبیاء ہیں. اور یہ بھی وضاحت ہے کہ جملہ 104 اللہ کی مقدس کتابیں نازل کر دی گئیں، چھوٹی اور بڑی شکل میں. اور یہ کتابی سلسلہ چاہے چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، پیغمبر نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے، کیونکہ اول رسول جن کو شریعت کے ساتھ رسالت عطا کی گئی وہ پہلے رسول ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے جتنے بھی رسولوں کو رسالت دے کر بھیجا ہے، وہ جس قوم کے شخص کو منتخب کیا گیا ہے، وہ قوم میں عام طور پر جو گفتگو، بولی، بات چیت یعنی لینگویج چلا کرتی ہے، اسی لینگویج کے اندر رسول کو منتخب فرمائے. اب جو کچھ پیام ان کے پاس بھیجا گیا اللہ کا، اسی لینگویج میں بھیجا گیا.
یہ قابل اعتراض چیز نہیں. اور ایسا ہی ہونا ہے، اسی میں حکمت ہے. وجہ لیبین لہم، تاکہ یہ رسول اپنے قوم کے افراد کو کلیئر کرتا چلے جائے، انہیں کھول کھول کر اچھی طریقے سے اللہ کے پیام کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے مقصد کو، اللہ کے بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں، اچھی طرح وضاحت ہو جائے. تو اسی لیے اس قوم کی زبان میں اسی قوم کے ایک انسان کا انتخاب کیا گیا. اس مضمون کو قرآن میں جگہ 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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم اپنی قوم اپنی قوم اپنی قوم وضاحت کر دی جائے. بس یہ سمجھ لینا، یہ نہ سمجھ کر ٹیڑھا جواب یہ کرنا، حق کو نہیں ماننا، تو گویا ٹیڑھی فکر کی طرف ہے، ٹیڑھی فکر پہ چلنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حیات دے کر رکھے تو رہے گا، اب اسی فکر کی طرف آگے بڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. تو وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. تو وہ گمراہ اور بھٹک جائے گا، تو اس کو مفہوم بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی گمراہی کی وجہ کیا بنی؟ ہدایت بھیجے، صحیح راستہ بتانے کے لیے رسول بھیجے، صحیح چیزیں کرنے کے بھیجے. سب آنے کے بعد اس کا انکار، اس سے دوری اور غلط راستے کی طرف، غلط طریقے کی طرف، اب غلط عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے شد و مت کے ساتھ اور آگے بڑھنے لگا. ٹھیک ہے، ادھر بڑھتا ہے تو ہم فیصلے جلدی جلدی نہیں بدلتے. ہم نے تیری حیات کا فیصلہ کر دیا، رزق کا فیصلہ کر دیا، تجھ کو زندگی دے دیا. اگر تو سدھار نہیں پیدا کرتا ہے، ضلالت و گمراہی کی طرف آگے بڑھے گا. اب جو بڑھ رہا ہے، جس کو تجھے جو باقی رکھے ہیں ہم ہی رکھیں، رزق دے رہے ہم دے رہے ہیں، تیری سانس چلا رہے ہم چلا رہے ہیں، تو سپورٹ کس کا ہوا؟ رہنے کے لیے اللہ کا چھوڑا. بس اس عنوان سے یوں سمجھنا، قرآن کی اس قسم کی آیتوں میں اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. غلط اور ٹیڑھے خیال میں، غلط اور ٹیڑھے خیال والے کرتے بھی، بھٹکتے بھی. لفظی ترجمہ یہ ہوگا، اللہ کی مرضی جس کو چاہے سیدھے راستے پر لا کر چھوڑ دے، نیکیاں کرتا چلے، پھر وہ جنت میں چلے جائے. اللہ جس کو چاہتا ہے برے راستے پر اس کو ڈال دے، اسی کے اوپر رہے، اسی پر چلتے ہوئے پھر دوزخ میں پہنچ جائے. پر ٹیڑھا خیال ہوگا، جب اللہ کے اختیار سے سب چل رہا تو پھر مجھے دوزخ میں ڈالنا کیوں؟ آپ جو راستے پہ چلے میں چلا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب بظلام للعبید، رمق برابر، رتی برابر، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے. اور کیوں تک وما کان اللہ لیعذبہم، کیا پڑی جی اللہ تعالیٰ کو؟ تم کو عذاب دینے سے کیا ملنے والا اللہ تعالیٰ؟ کیوں عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ لئن شکرتم، اگر تم اللہ کی مان کر للہیت کے پر رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں عذاب دیں گے تم؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رحمت سے دور کیوں کریں گے؟ آخرت میں کیوں دور کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا مصیبت میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا مصیبت کو تم کھینچ کر لا رہے ہیں. جب کھینچنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈھکے. کسی کو قتل نہیں کرنا ہے،
وہ بھی اللہ کا بندہ، تم بھی اللہ کے بندے۔ انسان ہو تم، گدھے نہ ہو، گدھے نہیں۔ یہ گدھے اس لیے اس پس منظر میں بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہہ دیا اس مفہوم کو سمجھاتے ہوئے، انسان سے انسان ملے تو کر لے دو دو بات، تلخی ہو، جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، گفتگو سے دور کرو تو انسان ہے، انسانیت ہے۔ نفرتیں تو ہوں گی، اختلافات ہوں گے، نفرت اور اختلافات کے پیچھے صرف اور صرف غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ فہم صحیح ہو جائے، دل میں آئی ہوئی نفرت بھی ختم ہوگی۔ انسان سے انسان ملے تو کر لے دو دو بات، اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس مفہوم کو بتایا، گدھے سے گدھا ملے تو مار لے دو دو لات۔ اور انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے گدھے سے بھی یعنی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ گدھا گدھا گدھا، ارے گدھے، ارے گدھے، ارے گدھے، الفاظ یہ نہیں گدھا فرمائے، بے تحاشا ایک دم سے چیخ دے رہا، ہوش حواس کو کنٹرول میں نہیں رکھ رہا کسی کے اوپر۔ اللہ نے بس یہ فرمایا، ارے گدھے فرمایا، مگر ایسا فرمایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ ارے انسان ہو، تم کتنا بھی چیخو، تم کو گدھے کی آواز، ساروں کی آواز میں گدھے کی آواز سب سے زیادہ مکروہ، ناپسندیدہ، کراہت، کانوں کو کراہت والی آواز لگتی ہے۔ یہ آواز تم کیوں نکال دو؟ تم انسان ہو، گدھے نہیں۔ اگر طریقہ نہیں بدلتے تو تم گدھے ہو۔ پھر لکھا پڑھا ہوا، سمجھا ہوا شخص، پھر تعلیم کا اثر نہیں، انسانیت کا پہلو نہیں، وہاں مراد ہے دین کی باتیں، دین کے طریقے کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، لیکن وہ فکر پیدا نہ کرتا ہو۔ تو سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، حمار گدھا، اس کے جمع حمیر تھی۔ اسفار جمع صفر کی، اسوار جمع صفر کی، سین فاری، سین کے زبر سے سفر، سین کے زیر سے صفر، صفر کے معنی کتاب، بڑی بڑی کتاب ہے۔ تو یہ لکھے پڑھے ہوئے لوگوں کی پھر بھی انسانیت نہیں آئی، نہ لاتے ہوں، جاہلانہ فکر طریقہ اختیار کرتے ہوں، تو اللہ نے فرمایا کیا فائدہ ہوا پڑھ کے، گدھے رہے۔ تم جتنے کتابیں جمع کر لیے ہو، رکھے ہو، اٹھاتے ہو، لے جاتے ہو، اس سے زیادہ کتابوں کا بوجھ گدھے کی پیٹھ کے اوپر بھی ڈالتے ہو۔ ٹرانسپورٹ سسٹم میں سب سے زیادہ نمایاں رول ادا کیا ہے، آج بھی دنیا کے بڑے حصے میں ادا کرتا ہے، گدھا ہی ہے۔ لیکن گدھے کی رفتار بڑی ڈھیلی ہے، رفتار کو بڑھانے کے لیے انسان نے گھوڑے اور گدھے کے ملاپ کر کے خچر ایک درمیان میں پیدا کر لیا۔ بوجھ اٹھانے کی طاقت، صلاحیت اس میں آ گئی، رفتار ذرا سا بڑھ گئی۔ جتنے خچر پیدا کر لینا ہے، پھر وہ ایک بالکل نسل نہیں بن گئی، پھر اسی عمل کے ذریعے سے خچر کا وجود لایا جاتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے کے بعد پھر وہ نسل نہیں بن جاتی، واللہ اعلم۔ چلیے، تو انسان کو ہدایت کے گدھا 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 گدھا، پھر ہر زبان کے اندر بھی وہی ہے، گدھے، گدھے کی طبیعت ہے، جو عام چیز چلتی ہے اس میں ٹیڑھا رخ اختیار کرتا ہے۔ موسم بہار میں سرسبز و شاداب، گدھے کی غذا تو گھاس ہے، کثرت سے گھاس پھیلی بھی رہتی ہے، اور چرتا بھی خوب، چرتا بھی خوب، چرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے۔
لیکن دبلا ہوتا ہے. اس کی فکر یہ ہے کھانے کے بعد یہ پلٹ کے دیکھتا ہے پھر گھاس نظر آتی ہے، اوپر سے نوچ نوچ کے کھایا، پلٹ کے دیکھا تو یہ خیال کر لیتا کہ میں کچھ بھی نہیں کھایا، مسلسل کھاتے جا رہا ہوں، پھر دیکھے تو جو گا تو میں کھایا کہاں سے. اس فکر میں وہ دبلا ہوتا ہے. گرما میں گھاس سوکھ جاتی ہے، کاغذ پہلے پڑے ہوئے رہتے ہیں، 4 کاغذ پڑے رہے، 6 کاغذ پڑے رہے، جتنے کاغذ بنتے ہیں گھاس سے، درختوں سے گھاس سے بنتے ہیں. کھائیے کاغذ، درخت کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو کاغذ کھاتا ہے، 4 تا 6 کاغذ آئیں، ایک کے بعد ایک کھایا، پھر پلٹ کے دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ اتنے بڑے یہ دیکھ اتنے، اس سے میں نے رضا کھا لیا. تو زیادہ کھانے کے اطمینان میں موٹا ہوتا ہے. یعنی سب الٹا. مولانا حافظ صاحب مرحوم تو اپنی تقریر بار بار کہتے تھے، یہاں گروا میں گدھے کو دیکھو، سائے کی تلاش میں سارے جانور بھی انسان بھی بازو بازو سے راستہ تلاش کرتے ہیں. سنٹر روڈ کو تلاش کرتے ہوئے گدھا بیچ میں سے جاتا ہے. جب گدھوں کا دور تھا بتاتے تھے، اب گدھوں کا دور شہری حدود میں نہیں ہے، بلکہ بعض شہریوں کو گدھا کیسا ہوتا اس کو شناخت کرانا تک مشکل ہو گیا. ٹیڑھی چال چلتا ہے، ٹیڑھی سوچ کرتا ہے. تو لہذا انسان انسانیت سے ہٹ کر ٹیڑھا کام کرتا ہے. تو یاد دلائے تو گدھا نہیں ہے، دیکھ انسان ہے. گدھا صفت کی فکر کیوں پیدا کرتے ہو؟ الغرض سادے سیدھے ترجمے میں یہ نکلتا ہے، اگر زیادہ سوچیں گے تو اس میں اس جیسی آیتیں تقدیر سے تعلق رکھتی نہیں، کہیں بھٹکنے کا ذریعہ بننے نہ پائیں. کئی انسان بھٹکتے بھی ہیں، غلط فہمی کا نتیجہ ہے. سادہ ترجمہ یہ فیضل اللہ میں اللہ کی مرضی، جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ رہتا ہے. جب گمراہ رہا تو اشارہ رتش کرے گا، ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا، قاتل قتل کرے گا، شرابی شراب میں رہے گا، گالی گلوچ کرنے والا گالی گلوچ کرے گا، بدسلوکی کرنے والا بدسلوکی کرتا چلے گا. انہیں بھٹکا ہوا ہے. وہ یہدی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، سیدھی راہ دکھلا دیتے ہیں. صحیح بات بتائی، صحیح بات سمجھ گئے، سمجھنے کی توفیق پیدا ہو گئی. جب ہو گئی تو اس کو جب انہیں چاہا، اس کی چاہت کو اللہ تعالیٰ پورا کیے. سمجھنا چاہا، اس میں آگے بڑھنا چاہا، سمجھا دے، آگے بڑھائے، ہدایت دیے، توفیق دیے. اللہ کے دیے بغیر ہوتا نہیں. یہ تقدیر کا مسئلہ اور توحید کے مسائل، اس کے اوپر بہت اسی کی وضاحت تفصیل کئی واقعات کی شکل میں، کئی پہلوؤں کی شکل میں ہے. یہ بات بتاتے ہوئے کئی مرتبہ ذکر کیا ہوں، قرآن کے 6000 سے زائد جو آیتیں ہیں، گنتی کا فرق رکھے ہیں لوگ، اس لیے میں مطلب 6000 سے زائد ہے، 6000 سے کم نہیں. قرآن اتنا ہی ہے. آیتوں کے تعین میں اس فن کے ماہرین سے آپ کا میرا تعلق نہیں. ہمارے ہاتھ میں اس وقت جو موجود ہے، یہ آپ پاس یہ پرنٹڈ ہے، یہی چل رہا ہے ہمارے پاس. درگس میں دنیا کا سب سے بڑے حصے میں مصحف عثمانی کتابت وغیرہ میں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں آپ کو قرأت عاصم کے ذریعے سے ہے، 6236 آپ گنتی کریں تو ہر سورہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے. جبکہ کتابی معلومات میں 6666 666 آیتیں
اس میں ایک لفظ بڑھانے گھٹا نہیں، یہ غلط فہمی دور کرنا ہے۔ قرأت ورش کے اوپر قرآن چھپا ہے، آپ فقہ بلاغ اس کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں، اس میں آیتوں کی گنتی کے لحاظ قرآن اتنا ہی ہے، نہ زیر زبر کا فرق نہیں، 6001 کی گنتی ہے اور اس سے کم کی گنتی نہیں، وہ الجھن میں جانا نہیں۔ تو 6000 سے زائد آیتوں میں سے صرف 500 آیتوں کے اندر دین میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیسا کرنا کیسا نہیں کرنا، یہ اچھا یہ برا، یہ حلال یہ حرام، یہ صرف 500 آیتوں کے اندر ڈیٹیلس ہے۔ تو 5500 سے زائد آیتوں کا کیا ہے؟ یہ 5500 آیتیں اصل ہیں، اس صحیح فکر کے بعد وہ عمل کا دار و مدار ہے۔ اب اتنی آیتیں ہیں، دین میں یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہم کہاں سے پتہ ہے، اس کو کوئی حکم نہیں آیا۔ فیت کی صحیح کرنا ہے عقیدے کو، لہٰذا فیض اللہ میشاء و یہدی میشاء، اب اختیار نہیں کرا چلے گئے، اس کی وضاحت مزید آتی جائے گی، پیچھے گزری بھی ہے۔ وہ یہدی میشاء وہو العزیز الحکیم، سمجھ کر ہدایت قبول کر لو، سارے حکیم حکمت سے بھرپور باتیں ہیں، اگر نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، سب سے بڑی طاقت قوت والے، جب وہ چاہیں گے گرفت پہ لینا بچ نہیں پاؤ گے، رحمت کا موقع دیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کو اختیار کرو۔ جب یہ ہے تو نمونے کے طور پر اگلی آیت میں، چونکہ یہودیاں کی کثرت تھی فی الوقت بھی ہے بھی، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، دیکھو ان کو بھی کتاب دیے تھے، اس قوم کی اپنی زبان میں دیے تھے، اس کتاب سے جو طریقہ اختیار کیے، بس اسی طریقے سے یہ کلام پاک کا بھی طریقہ ہے، فلاں فلاں، اس کی وضاحتیں اگلی آیت۔